السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ پھر جو ہے نا حاضر ہوں، اور آج جو ہے ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 1 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا، اور اس کے علاوہ 5 قرآنی آیات کا ترجمہ اور احادیث وہ ہم نے جو ہے نا آپ کو سمجھائی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور یاد بھی کر لی ہوگی۔ آج جو ہے ہم مختصر سوالات پڑھیں گے۔ آپ کی اسلامیات میں صرف 4 چیپٹر ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہے بنیادی عقائد، جو میں نے لکھا ہوا ہے بنیادی عقائد۔ چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد، اور چیپٹر نمبر 2 جو ہے اسلامی تشخص۔ چیپٹر نمبر 3 اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چیپٹر نمبر 4 قرآن و حدیث کا تعارف۔ تو چیپٹر نمبر 1 میں اکثر جو ہے مختصر سوال بھی آتے رہتے ہیں، لانگ بھی اس میں سے آتے ہیں۔ تو پہلے ہم جو ہے کچھ مختصر سوال پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس میں پیپر میں بھی آتا رہتا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کریں۔ تو بہت ہی آسان ہے، بنیادی عقائد کی مشکل نہیں ہے، لیکن جب پڑھا نہیں ہو، سمجھا نہ ہو تو مشکل لگتا ہے۔ تو بنیادی عقائد جو ہے وہ 7 ہیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اب اس کو ایسی سیکوینس سے یاد کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، لیکن ایمان مفصل تو سب کو یاد ہے۔ ایمان مفصل ہی کا ترجمہ ہی ہے۔ ایمان مفصل میں جو ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں اسی واحد دستہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر ایمان، وملائکتہ ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسلہ رسولوں پر ایمان یا رسالت پر ایمان، والیوم الآخر آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان، تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور آخر والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا۔ ان سب پر ایمان لے کے آنا یہ انسان کے بنیادی عقائد ہیں، بنیادی عقیدوں میں سے ہیں، ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 پیپر میں بھی آتا رہتا ہے، پوچھتے ہیں کہ عمل صالح کس سے کہتے ہیں اور اس کی اقسام تحریر کریں، یا کبھی پوچھتے ہیں کہ عمل صالح کی اقسام تحریر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ عمل صالح کس سے کہتے ہیں، اور کبھی کبھار یوں بھی پوچھ سکتے ہیں اعمال صالح۔ تو اعمال جو ہے عمل کی جمع جو ہے، ایکشن کی جمع، وہ عمل ہے، اور صالح نیک کو بولتے ہیں، نیک اعمال۔ اب نیک اعمال سے کیا مراد ہے؟ اس کا جو ہے نا عمل صالح سے مراد ایمان کی بنیاد پر، اس میں ایک بات یہ بہت اہم ہے، ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، یہ ہے عمل صالح۔ اگر انسان نیک اعمال تو کر رہا ہے لیکن ایمان کی بنیاد نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اور وہ نیک عمل کر رہا ہے، تو ہم اس کو عمل صالح نہیں کہیں گے۔ عمل صالح ہونے کے لیے ایمان کی بنیاد شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا اور پھر وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جتنے بھی احکامات بجا رہا ہے، وہ سارے اعمال جو ہے وہ اعمال صالح کر رہا ہے، وہ عمل صالح کر رہا ہے۔ اب اس کی اقسام اکثر بچے اپنی طرف سے لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامیات بہت ہی آسان ہیں، وہ لکھ لیں گے، نہیں، جو اقسام ہے اس کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ عمل صالح کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات، نمبر 3 اخلاق۔ تو عبادات کے اندر کیا چیز ہے کہ اللہ کے حضور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے ہم انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، انتہائی عاجزی، پھر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی اللہ کے حضور ٹیکتے ہیں، اور رکوع کے اندر جھک جاتے ہیں، اور اللہ کی پاکی کا بیان کرتے ہیں۔ تو اپنی جو ہے نا عاجزی کا اظہار کرنے کو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کو عبادت کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 معاملات۔ معاملات کے اندر اصل میں معاملات میں جو تعلق ہے
وہ معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، زوجین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جتنے بھی حقوق اور ان کے فرائض ہیں، ان سے متعلق جو ہے وہ ہے معاملات۔ اگر وہ پورا کر رہے ہیں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ نمبر 3، اخلاق، اچھے اخلاق جو ہے انسان کی وہ عادات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، انسان کی وہ عادات جو اللہ کو پسند ہیں، وہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، اور جو چیزیں انسان کی شخصیت کو نکھاریں، اس کے اخلاق اگر اچھے ہوں گے، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا اور لوگوں کے بھی ہاں وہ پسندیدہ ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاق، یہ 3 چیزیں جو ہیں عمل صالح کی اقسام میں سے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 بھی ہو چکا ہے۔ اب جو ہے سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 میں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی آسان بات پوچھ رہے ہیں۔ فرسٹ میں زیادہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے اقسام پوچھ رہے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے اقسام بتائیں، شرک کی اقسام بتائیں، توحید کی اقسام بتائیں، یا 2 چیزوں کے اندر ڈفرینس کیا ہے، اسلام اور ایمان۔ بظاہر تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اسلام اور ایمان تو آسان چیزیں ہیں، لیکن جب اس کو لکھنا بیٹھتے ہیں، ڈیفائن کرنے لگتے ہیں، تو بہت مشکل لگ رہا تھا کہ لکھیں کیا اس میں۔ بہت سی اس میں مشترکہ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو اسلام کی لغوی معنی لکھیں گے۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے ماننا، حکم ماننا، گردن جھکا دینا، اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنا۔ اور ایمان جو ہے، ایمان کا مطلب ماننا، اقرار کر لینا، اقرار کرنا، اور یقین کرنا۔ یقین کرنا بہت ضروری ہے اس میں۔ جیسے ہم نے ایمان مجمل میں پڑھا ہے، اقرار باللسان، ایمان مجمل جو ہے وہ بھی ایمانیات ہی ہے، ایمان۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان۔ اسلام جو ہے وہ عبادات کا نام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور معاملات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، عبادات کا نام ہے۔ لیکن ایمان عقائد کا نام ہے۔ عقائد کون کون سے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ تو یہ جتنی بھی عقائد ہیں، ان پر ایمان لے کے آنا، واقعی ماننا کہ موت کے بعد کی زندگی ہے، تقدیر پر ایمان لے کے آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا، پچھلے تمام انبیاء پر ایمان لے کر آنا، یہ ہے ایمان ہے، عقائد۔ اچھا، اس تیسرے جو ہے نا، کیونکہ جب بھی ہم نے 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ہم نے اس میں 3 پوائنٹ لکھنے ہوتے ہیں، 2 پوائنٹ تو ہو گئے، تیسرے پوائنٹ میں لکھیں گے کہ اسلام ظاہری کیفیت کا نام ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہری کیفیت، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ظاہری کیفیت جو ہے، اور معاملات جو آپس میں ہم کر رہے ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ باطنی کیفیت ہے، کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، باطنی کیفیت کتنی مضبوط ہے، باطنی کیفیت اور جو اس کا یقین کتنا مضبوط ہے کسی بات پر، عقائد پر اس کا جو یقین ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ ایمان باطنی کیفیت اور یقینات کا نام ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس میں آپ نے لکھنی ہوں گی۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے بہت ہی آسان ہے، سوال نمبر 4۔ توحید کے بارے میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو پتہ ہے کہ بھائی چوتھا کلمہ توحید، توحید میں نے اکیلا، تو توحید کی لغوی معنی ہے اکیلا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، توحید۔ اور توحید کی جو اقسام ہیں، اصل تو مشکل جو ہوتا ہے وہ اقسام کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، لغوی معنی میں سمجھ میں آ گئی۔ اب توحید کی اقسام، توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید فی ذات، اور دوسرا ہے توحید فی صفات، اور تیسری قسم ہے توحید فی العبادت۔ اب توحید فی ذات کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو ذات کے اعتبار سے ایک ماننا، ذات کے اعتبار سے، جیسے سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ رب العزت جو ہے ذات کے اعتبار سے اکیلے ہیں، نہ وہ کسی سے، نہ ان کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
نہ ان کے کوئی والد ہیں، نہ ان کے بیٹے ہیں، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں. تو یہ ذاتی اعتبار سے اکیلے ہیں، واحد ہیں. تو توحید پھر ذات کی ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ذات کے اعتبار سے. صفات کے اعتبار سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنی بھی یہ صفات ہیں اسماء الحسنیٰ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اس میں بھی اللہ کو ایک ماننا صفات کے اعتبار سے. صفات کون کون سے ہیں؟ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں. تو اللہ خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اللہ رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ صفات کے اندر آتی ہیں. یہ اللہ کے صفاتی نام واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن عزیز جبار متکبر الخالق المالک البارئ المصور، جتنے بھی یہ نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں. یہ خاص اللہ کے لیے ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو خالق نہیں کہیں گے. عبد الخالق، خالق کا بندہ. رحمان نہیں کہنا چاہیے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. تو صفاتی نام جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ان صفاتی نام میں صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اس میں بھی اللہ کو ایک ماننا، اکیلا ماننا. آخری بات توحید فی العبادت. اس کا ایک اور نام بھی ہے کہ صفات کے تقاضوں میں توحید، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں توحید فی العبادت. عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت جو کرنی ہے وہ ایک اللہ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ عبادت کی جو لائق ہے وہ اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق ہے ہی نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا شروع میں یہی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو عبادت کے لائق ایک اللہ ہیں. تو توحید فی العبادت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے لائق سمجھنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھ سکتے، کسی اور کو کارساز نہیں سمجھ سکتے، مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے. ایک اللہ ہی ہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے توحید فی العبادت. عبادت صرف ایک اللہ ہی کرنی ہے. اللہ ہی کے سامنے اپنا جو ہے نا سر جھکانا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے. تو توحید کی جو ہے یہ تین اقسام ہوئی: توحید فی الذات، توحید فی صفات اور توحید فی العبادت. کوشش کی جائے کہ ایک پیراگراف میں آنسر نہ دیا جائے، بلکہ اس کا ہیڈنگس بنا کر تھوڑا سا اس کے بعد میں لکھ دیا توحید کی لغوی معنی کیا ہیں. توحید کی لغوی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید کی معنی اکیلا. اور توحید کے اقسام کے بارے میں پھر توحید کی اقسام تین ہیں: توحید فی ذات، ذات کے بارے میں بتا دینا ہے، اور صفات کے بارے میں. اگر قرآن آیت کا ترجمہ آتا ہے تو اچھی بات ہے. اس کا جو ترجمہ بنا تھا وہی آسان ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس میں وللہ الاسماء الحسنى، اور اس کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ترجمہ بہت ہی آسان ہے ان کا، تو اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو آج یہ جو دو سوال ہیں بہت ہی آسان ہیں. پہلے اسلام اور ایمان میں فرق، اس میں بھی ہم نے جو نا 3 پوائنٹس میں سمجھا دیا. اور اس کے بعد یہ جو سوال ہے توحید کے اقسام، تو توحید کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ توحید کے اقسام نہیں بتانی ہوتی، پہلے توحید کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے توحید کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو بعد میں پڑھیں گے اگلے لیکچر میں شرک کی اقسام. تو پہلے ہم نے شرک کو ڈیفائن کرنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے شرک کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو سمجھیں گے، یاد بھی کریں گے. اور یہ ہیڈنگس وغیرہ ان کو یاد کرنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو اپنے پاس لکھ بھی لیں، اور انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. توحید کے بارے میں مجھے حقیقت جو ہے ہمیں سمجھا دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اور محنت بھی کر رہے ہوں گے آپ لوگ، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے. ایک تو گھر میں بھی رہنا ہے، احتیاطی تدابیر کو احتیاط کرنا ہے، خیال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے محنت تو کرنی ہے آپ نے. تو اسلامیات کا جو پیپر ہے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن لیکچر کو غور سے سننا ہوتا ہے. تمام لیکچر کو غور سے سننا ہوتا ہے. اور اسلامیات کا تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا.
لیکن اس میں جو اقسام آتی ہیں، ٹائپس آتی ہیں، اس کو تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے آپ کو پیپر پیٹرن بتایا اور 5 قرآنی آیات کا ترجمہ سمجھایا تھا۔ پھر اس کے بعد لیکچر نمبر 2 میں ہم نے آپ کو آیات اور احادیث، 5 احادیث کے ترجمہ جو نا، اور لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جو ہے 4 مختصر سوالات چیپٹر نمبر 1 کے۔ تو لیکچر نمبر 4 میں آج بھی ہم نے آپ کو انشاءاللہ 4 مختصر سوالات جو کہ چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد سے متعلق ہے، مختصر سوالات۔ کوشچن نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ بورڈ کے پیپر میں سوال آ چکا ہے کہ اسلام کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ تو جب مختصر تعارف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو طلبہ جو ہے نا اپنی طرف سے تعارف لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پیراگراف میں یا 2-3 لائنوں میں لکھ لیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ بھائی کوئی بھی سوال لکھنا ہو مختصر 3 نمبر کا ہوتا ہے تو آپ کی 3 ہیڈنگس بنیں۔ جیسے اس میں نے پہلی ہیڈنگ بنائی ہے اسلام کے لفظی معنی کیا ہیں، پھر اسلام کے اصطلاحی معنی، اور تیسرا یہ کہ اسلام کے ارکان۔ تو اسلام کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہے کہ حکم ماننا۔ اسلام کے جو لفظی معنی ہیں حکم ماننا اور کسی کے سامنے گردن جھکانا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ جیسے ہم جب نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جیسے اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے اب وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس نے اپنے یعنی کسی کے سامنے، اللہ کے سامنے گردن جھکانا، یہ ہے اسلام۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان کی بات کو ماننا، نفسانی خواہشات سے ہٹ کر، من چاہی زندگی سے ہٹ کر رب چاہی زندگی جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق انبیاء علیہ السلام نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اس کے سامنے گردن جھکانے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو جو 3 چیزیں ہیں وہ اس میں ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے اور اللہ کے سامنے اپنی گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا نام اسلام ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ بہت ایزی ہے، اسلام کے ارکان۔ اسلام کی جو ہے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ بہت ہی آسان ہوا۔ تو کوشش کریں کہ بھائی اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے لکھیں۔ اس طریقے سے لکھیں گے تو پیپر چیک کرنے والے کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 یہ ہے عقیدے سے کیا مراد ہے۔ کل ہم نے ایک سوال پڑھا تھا بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، اس میں ہم نے 7 بتائے تھے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تو اسی طریقے سے ملائکہ پر ایمان۔ اور لیکن یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ عقیدے سے کیا مراد ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں اصل میں، یہ بتانا ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے۔ تو اس میں بتانا ہے کہ اعمال کی بنیاد جو ہم عمل کرتے ہیں، تو اعمال کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا تو عمل قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ اگر جو ہے ایمان نہیں ہے، انسان مومن نہیں ہے، تو جتنے نیک عمل کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس کی جو ہے آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں۔ اس میں 4 باتیں جو نا جو آپ کی بک میں بھی لکھی ہیں، 4 باتیں کون کون سی ہیں کہ ایمان اس پختہ عقیدے کہتے ہیں، ایسا ہمارا عقیدہ جو پختہ ہو، مضبوط ہو، اٹل نظریات، پختہ عقیدے کو کہتے ہیں۔ اور عقیدہ جو ہے نا اصل میں عقد کی جمع ہے جس کے معنی ہے گرہ لگانا، گٹھان لگانا، باندھنا۔ تو اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو نمبر 1 دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، وہ عقیدہ جو ہے ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ نمبر 2 اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ نمبر 2 یعنی وہ عقیدہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ جیسے عقیدہ کیا ہے؟
عقیدہ توحید اللہ ایک ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ دو یا دو سے زیادہ ہیں، ہم مان ہی نہیں سکتے، کیوں؟ یہ ہمارا اٹل نظریہ ہے، پختہ نظریہ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں ہے، اور یہ بات ہماری دل کی گہرائی میں اتر چکی ہے، اور جو روح میں رس بس جائے، یہ بات جو ہے نا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ تمام چیزیں جو ہے نا جو ہیں ہماری روح کے اندر رس بس گئی ہیں، اور جو دل و دماغ پر حاوی ہو جائے، ہمارے دل اور دماغ پر یہ چیز حاوی ہو چکی ہے، تو ان کو بولتے ہیں عقیدہ۔ 4 اس میں پوائنٹ تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ دل کے گہرائیوں میں اتر جائے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، جو روح میں رس بس جائے، دل و دماغ پر حاوی ہو جائے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ کو یاد کرنی ہوں گی۔ اگر عقیدے سے متعلق پوچھتے ہیں تو عقیدے میں یہ 4 باتیں اصل جو ہیں وہ اس کو ذکر کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7، کل ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، توحید کی اقسام۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ شرک کی اقسام۔ 3 نمبر کا یہ بھی سوال ہے، مختصر سوال، بہت ہی آسان ہے کہ شرک کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے کہ شرک کے لغوی معنی۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری، ساجھے پن، پارٹنرشپ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سمجھنا، کسی اور کو خدا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک۔ اللہ رب العزت تمام گناہ تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو آپ اس کی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لا ولا وزیر والا، اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی شریک ہے۔ اللہ اکیلے ہیں، واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ شرک کی اقسام جیسے توحید کی 3 قسمیں تھی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت، یا صفات کے تقاضوں میں توحید، ایسے ہی اس کی بھی 3 اقسام ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک، یہ 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک کیسا ہوا؟ جیسے توحید فی ذات میں ہم نے پڑھا تھا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں، اللہ واحد ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ لیکن اگر کسی اور کو اللہ کا بیٹا سمجھا جا رہا ہو، جیسے کچھ لوگ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو یہ ہوا شرک۔ کسی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا والد سمجھنا، تو یہ ہے شرک۔ یہ ہے ذات میں شرک، شرک ذات میں شرک۔ صفات میں شرک، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں جو قرآن کے شروع میں لکھی ہیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن عزیز جبار متکبر الخالق مالک بارئ، یہ تمام جو ہے نا صفاتی نام ہیں۔ اب جو ہے ان صفاتی نام میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے، اللہ مالک ہے، شاید اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک ہو، اللہ رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہو، نہیں، کسی اور کو بھی ان صفات میں اگر شریک ٹھہرایا تو یہ آپ نے صفات میں شرک کیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صفات کے تقاضوں میں شرک۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہے کہ جو صفات ہیں اس کی جو تقاضے ہیں کہ کارساز ایک اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ ہیں، مشکل کشا اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والے ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر کسی اور کو سمجھا کہ بھائی وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کے سامنے جھکے، تو یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک کیا۔ تو جب ہم جو ہے نا بعد میں تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے، اس میں مزید سمجھا دیں گے۔ آسان ہے شرک کی اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 8، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ پیپر میں آ جائے اور ہم سمجھتے ہیں نبی اور رسول تو ایک چیز ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟
تو جب لکھتے ہیں اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور اس کے پورے نمبر نہیں ملتے. تو اس میں کیا کیا باتیں لکھنی ہیں؟ دیکھیں نبی اور رسول ایسے ایسی پارٹیشن کی 3 ہم نے پوائنٹ لکھے ہیں. ایک تو لغوی معنی کہ نبی کے لغوی معنی کیا ہیں اور رسول کے لغوی معنی کیا ہیں. نبی کے جو لغوی معنی ہیں، نبی نباؤن سے ہے. نباؤن سورہ نبا عما یتساءلون. نبا کا مطلب ہے خبر دینا، تو نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا. پیغامبر فارسی کا لفظ ہے پیغامبر، الف کو جو نا ساکت کر کے پیغمبر ہو گیا. پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، قاصد کو بھی رسول کہتے ہیں. اس کے بعد نبی شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی جو ہے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، اسے کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ وہ اپنے جو پچھلے جو رسول ہوتے ہیں ان کو جو شریعت ملتی ہے یا ان کو جو کتاب ملتی ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل پیرا ہونے دیتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کے جو نا بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء، وہ سب کے سب جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے توریت اس پر عمل پیرا ہوتے رہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو رسول ہوئے اور باقی جو ان کی کتاب پر عمل پیرا ہوتے رہے اور دوسروں کو پیرا کرواتے رہے، تو وہ سب کے سب انبیاء ہیں. لیکن رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، ان کو شریعت دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، صحیفے دی جاتے ہیں، شریعت دی جاتی ہے، کچھ احکامات دیے جاتے ہیں. اس کے بعد تعداد کے اعتبار سے تعداد جو ہے انبیاء کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے 1,24,000، جبکہ رسولوں کی تعداد جو ہے رسولوں کی تعداد 313 ہے. رسولوں کی تعداد 313 ہے. رسول کم ہے، لیکن دیکھیں ہر رسول جو ہے نا وہ نبی ہوگا. اس میں آگے ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول جو ہے وہ خاص ہے اور نبی وہ عام ہوتا ہے. تو نبی اور رسول میں یہ فرق جو ہے امید کرتا ہوں کہ واضح ہو چکا ہوگا. تو آج ہم نے جو 4 سوال پڑھے، ایک تو اسلام کا مختصر تعارف، اس میں اپنی طرف سے باتیں نہیں لکھنی، 3 ہیڈنگس لکھنی ہیں: لفظی معنی، اسلام کے اصطلاحی معنی اور اسلام کے ارکان. آسان ہے. اور پھر اس کے بعد عقیدے کے بارے میں پوچھیں گے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں گرہ لگانا، باندھنا، گٹھان لگانا. اور اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے. ایمان اس پختہ عقیدے کو کہتے ہیں جو اس میں 4 پوائنٹ: دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے، اور روح میں رش بس جائے، اور دل و دماغ پر حاوی ہو جائے. یہ 4 پوائنٹ اس میں لکھیں گے. اس کے بعد جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا شرک کے بارے میں. شرک کے جو لغوی معنی ہیں: حصہ داری، ساجھ پن. اگر اس کی اصطلاحی معنی بھی پوچھتے ہیں تو اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں. یہ اس کے اصطلاحی معنی. اگر آپ اس کی ہیڈنگ ڈالنا چاہیں تو جو اقسام بنے گی: اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں. اور یہ شرک کی 3 اقسام ہوئی. اس کے بعد اگلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. نبی جو ہے خبر دینے والا، وہ انبیاء کی، اللہ کی جو خبریں ہیں یا انبیاء نے جو خبریں بتائی تھی، جو شریعت بتائی ہے، وہ آگے وہ منتقل کرتے ہیں. اور رسول جو ہے قاصد، پیغام پہنچانے والا، پیغمبر. اور نبی جو ہے صاحب شریعت ہوتا ہے. صاحب شریعت نہیں ہوتا، انہیں کتاب نہیں دی جاتی، نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے، نہ کوئی صحیفہ دیا جاتا ہے، نہ کوئی احکامات دیے جاتے ہیں، بلکہ یہ جو پچھلے جو رسول ہوتے ہیں ان کی کتابوں پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. رسول جو ہے وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی کتاب یا صحیفے یا شریعت یا احکام وغیرہ دی جاتی ہیں. تعداد جو ہے 1,24,000 نبیوں کی ہے اور رسول جو ہے وہ 313 ہے. اور ایک اور بات اگر لکھنا چاہیں کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوگا، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوگا. امید کرتے ہیں کہ
آج کا جو لیکچر ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، بہت ہی آسان تھا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، یاد کرنا ہوتا ہے اور عملی زندگی میں بھی لانا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم شرک سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العزت تمام گناہ معاف فرما دیں گے لیکن شرک معاف نہیں فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، عقیدے کے بارے میں پتہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔